نبی سے محبت کے لیے دلیل کیا دینا پڑے گا؟ شان مصطفیٰ کی تلقین کرنی ہوگی، سبق سکھانا ہوگا۔ یہ فرمان نبوی ہے، سیاستہ کی حدیث میں سے ہے۔ ہم ہر چیز کی تلقین کرتے ہیں، جس کو تعلیم کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 چیز کی نصیحت کرو۔ وہ 3 چیز کی نصیحت، سب سے پہلے حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی سے محبت کرنا۔ تو نبی سے محبت جب آپ اپنی اولاد سے کہیں گے ہمارے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرکز کا مرکز کا اللہ نے ان کو یہ شان و شوکت عطا کی تھی، وہ اپنے مدینہ المنورہ سے اگر اس نے کسی چیز کو اشارہ کیا ہے، وہ چیز نبی کے قدم میں آ کر حاضر ہو گیا ہے۔ اے بیٹا، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ چاند تو ادھر آ جا؟ چاند کسی کے کہنے پر آتا ہے؟ بیٹا کہے گا نہیں، یہ عقل سے بڑی بات ہے، عقل سے باہر کی بات ہے۔ کبھی چاند کسی کے کہنے پر کبھی آتا ہے؟ تو سنو، میرے نبی وہ ہیں جو کہ چاند کو کہا کہ چاند تو ادھر آ جا، تو چاند ادھر آ گیا ہے۔ تو پھر بیٹے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر بیٹے سے کہیں گے میرے نبی نے کسی درخت کو کہا ہے کہ اے درخت تو میرے پاس چل کر آ جا، تو درخت نبی کے قدموں میں آ کر حاضر ہو گیا ہے۔ اس طرح ہزار مثالیں ہیں جو نبی کی شان کو بڑھاتی ہے۔ ایسے مثال دے کر اپنی اولادوں کو تلقین کریں کہ نبی کی عظمت یہ ہے، ان سے محبت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات میں یہ کہہ گیا کہ جناب، میں نے جنگ احد میں آپ کے ساتھ مرد مقابل میں تھا، میں مشرکین کے طرف سے تھا، کفار کے طرف سے تھا، آپ کلمہ پڑھ ہو کر مسلمان ہو کر نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساداتی سے لڑ رہے تھے، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، میں نے آپ کے اوپر تلوار نہ چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا سن، اگر تو اسی جنگ میں میری تلوار کے نیچے رہتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا، تجھے مار دیتا، تیرا سر سے جدا کر دیتا، کیونکہ میں نے نبی سے محبت کی، کا کلمہ پڑھا تو مصطفی نبی بن کر آیا تھا، دشمن نبی بن کر آیا تھا، میرا ایمان ہے جو نبی کا دشمن ہوگا اس کا قتل واجب ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے نبی سے محبت کرنے کی تلقین اپنے اولادوں کو اس طرح سے سکھائی۔ حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت کیسے سکھائیں؟ آپ اور ہم اگر اپنے بچوں کو اپنی طرح سے کہیں اور لوگوں کی طرح کہ نبی ہمارے تو بڑے بھائی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے خاندان والے بھی ہمارے طرح سے ہی ہیں، تو پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ ایک جنس ہو جائے گا، ایک جیسے ہو جائے گا۔ محبت کے لیے کچھ الگ ہونا چاہیے۔ وہ نبی جن کی حکومت پوری کائنات میں ہے، وہ نبی اپنے نوازوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اگر نبی نماز میں سجدے پہ چلے جاتے ہیں، نوازے کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کے تو قبول کرتے ہیں، لیکن اپنے نوازے کو اٹھا کر بٹھاتے نہیں ہیں، ان کو ہلاتے نہیں ہیں۔ ایسے کہ میرے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین کی بقا امام حسین سے ہے۔ اگر امام حسین اپنے گھر بار کو نہ لٹاتے، اپنے اہل و عیال کو کربلا میں شہید نہ کرتے، تو آج ہم اس اسلام پر قائم و دائم ہیں، وہ اسلام کا حق ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے کہ اسلام کے مٹانے والے بہت سارے شخص کر چکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں اہل بیت تطہیر سے محبت کرنی چاہیے۔ تیسری تلقین ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہی لوگ زمانے کو خراب کہتے ہیں،
کہ ایک پہلا زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ قرآن لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اس وقت پڑھاتے ہیں جب گھر میں پریشانی ہوتی ہے، جب بلا آتا ہے، آفت آتی ہے، جب تمام طرح کی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، تب سورہ بقرہ یاد آتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم گھر میں سے 10 افراد ہیں تو 10 میں سے ایک افراد بھی سورہ بقرہ سورہ روزانہ صبح تلاوت کر لیا کیجیے۔ یہی وہ دنیا ہے جس دنیا میں لوگوں کا ذکر شروع نہیں ہوتا تھا جب تک کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لی جاتی تھی۔ آپ اور ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں بسر اور رہ رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، جن کے درمیان میں قرآن کو دور کی بات ہے، اللہ کا نام لینے والا تک نہیں ہے۔ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں بس اپنے روزگار کے لیے، اپنے تفرقات کے لیے۔ اگر کاروبار نہیں چلتا ہے تب ہم دیکھیے وظیفے پہ وظیفے کر رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، خلوص اللہ کے للہیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے مصداق میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ خود فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ میرے کلام مجید میں جو کچھ بھی اتارا ہے یہ سب کے سب مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار اس کے شفا پانے کے لیے تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی پریشان زدہ قرآن کی تلاوت پریشانی کو چھٹنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو چھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بلا اور وبا سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی فضیلت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے تمام بلا اور وباؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، جو کچھ میں نے کلام مجید میں اتارا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ صرف ہمارے ماں باپ کو بخشتے ہی نہیں ہے، ہماری بھی نامہ اعمال میں نیکیاں جوڑتا ہے، ہم بھی بخشے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوگا، جو قاری قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں اس کو بے حساب جنت میں داخل کرے۔